بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں ایسا عامل تعویذ دم نہیں کہ اس سے آپ کا کام ہو جائے۔ کوئی ایسا عمل دم تعویذ نہیں ہے، نہ پہاڑوں میں کوئی آدمی بیٹھا ہو، نہ جنگل میں، کہ آپ کا کام ہو جائے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ دم، استخارہ اور دعا یہ ایک ہی چیز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ توجہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے دربار میں یہ درخواست ہے کہ اللہ ہمارا یہ کام کر دے۔ اگر کوئی ایسا دم، تعویذ اور عامل اور عالم ہوتا کہ فوراً آپ کا کام کر جاتا، پھر کوئی حکمران کرسی سے نہ اترتا، بس ان مولویوں کو رکھتا، وہ دعائیں پڑھتا تو ہمیشہ وہ حکمران رہتا۔ تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اپنے وقت کو، پیسوں کو مت ضائع کرو، مت ضائع کرو۔ ان عاملوں کے پیچھے مت جاؤ، ان کا کام ہو جاتا ہے، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو ہم کرتے کیوں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مختلف دم اور طریقے اور حاجت کی دعائیں بتائی ہیں، تو وہ کرو، وہ کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بخاری شریف میں ہے کہ یا تو وہ حاجت پوری ہو جائے گی جو آپ مانگ رہے ہیں، یا وہ حاجت پوری نہیں ہوگی، کوئی مصیبت آپ پر آ رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کی دعا، دم وغیرہ، استخارہ آپ نے جو محنت کی اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اور یا آخرت میں آپ کے لیے وہ ذخیرہ بن جائے گا جو آپ نے دعائیں کی، دم کیا، تعویذ کیا، استخارہ کیا، روئے دھوئے۔ تو ہم کہتے ہیں مدرس تکڑے علماء سے پوچھو کہ میرا وظیفہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس میں شرک نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بالکل پیسہ اور وقت ضائع مت کرو۔ یہ تو بطور لطیفہ کہتا ہوں، سمجھ جائیں گے۔ اگر کوئی ایسا عامل، عالم، استخارہ، حساب کتاب ہوتا جس سے چور کا پتہ لگ جائے، قاتل کا پتہ لگ جائے، لوگ پوچھتے ہیں جی مولوی صاحب حساب کتاب کرو، یہ رشتہ اچھا رہے گا یا اچھا نہیں رہے گا۔ حضور نے دونوں بیٹیوں کی شادیاں کرائی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہما، تو جدائی نہیں ہوئی۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ یہ تو پولیس والوں کو ہم تھانوں سے ختم کر دیں گے، ان کی تنخواہیں کروڑوں اربوں روپے جاتی ہیں، بس 4 مولویوں کو وہاں رکھو، ایک استخارہ کرے گا، ایک حساب کتاب کرے گا، ایک خواب دیکھے گا اور آپ کو بتائے گا کہ چور کہاں ہے، قاتل کہاں ہے، ظالم کہاں ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں۔ ایویں یہ پیسے لیتے ہیں، زعفران مانگتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، اس کو کاروبار بنائے ہوئے، بڑی بڑی پلاٹیں انہوں نے خریدی ہیں۔ ہاں ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، کوئی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کس طرح چاہتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو سنا ہے کہ 3 طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے۔ استخارہ سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ رشتہ کیسے ہوگا۔ استخارہ اس لیے ہم کرتے ہیں یا اللہ اس کام میں خیر ڈال دو، دن کو بھی کر سکتے ہو، خواب کرنا ضروری نہیں، یا اللہ اس کام میں خیر ڈال دو۔ 2 رکعت نفل پڑھو مغرب کے بعد یا عصر سے پہلے، اور استخارہ کی دعا پڑھو، استخارہ ختم ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی